بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہر روز نماز ظہر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لیں، پھر ہر مہینے میں کروڑوں روپے کمائیں گے انشاءاللہ۔ پھر دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں دولت کا طوفان آ جائے گا۔ اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ کر اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس نام کو پڑھ لینا ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اگر ایک بہت بڑا پہاڑ ہمارے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سے انسان لگتے ہیں، ایک معمولی سی مخلوق لگتے ہیں، لیکن اسم مبارک میں اتنی طاقت ہے کہ جن کو پڑھ لینے سے، جن کا ذکر کر لینے سے یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، دکھ، تکلیف، غرض کچھ بھی نہیں بچے گی۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کی اور سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ جن عاملوں کے پاس ہر روز جاتے ہیں، ان کو اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے۔ حالانکہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مختلف بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہیں، ان ساری کی ساری تکالیف کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں بنی کسی اونچی جگہ پہ رکھنا ہی مناسب سمجھ رکھا ہے اور ہر روز اسے اگنور کر دیتے ہیں اور قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن قرآن پاک کی کشش اور خوبصورتی تو آج بھی اس طرح موجود ہے جتنی آج سے صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والے کو متاثر کرتا تھا اور ان پر اثر انداز ہوتا تھا، اپنے پڑھنے اور سننے والوں کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، ان کے دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا۔ پہلے لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تو آج بھی اسی طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، ان کو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کو اگر 10 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو اللہ پاک سے مانگو اور پوری دل جمعی کے ساتھ محنت کرو گے اور حلال رزق کی جستجو کرو گے تو اللہ پاک آپ کو 10 کروڑ بھی عطا فرما دیں گے۔ کیونکہ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک ہے، وہی تمام جہانوں کا مالک ہے اور اسی کی قبضہ اور قدرت میں ہر چیز ہے۔ یہ اللہ پاک کے دو ایسے صفاتی نام ہیں اور ان میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ بندہ جتنا بھی قرض دار ہے، اس کے اوپر چاہے کروڑوں کے حساب سے قرض ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ، ایسا وسیلہ پیدا فرمائے گا کہ آپ کا قرض جلد ہی اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ایک بات کی وضاحت کر دیں کہ ہم جو بھی وظیفہ یا پھر عمل آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ اسے دل کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ آپ اس عمل کو آزمانا چاہتے ہیں،
ایک دفعہ آپ اس کو یقین کے ساتھ کر کے دیکھو، آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو کہ وظیفے تو شروع کر دیتے ہو اور پھر دیکھتے ہو کہ ہم نے آپ کو وظیفے کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام شام تک ہو جائے گا، اسی لیے آپ بھی یہ امید لگا کر چارپائی پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی ہمارا کام ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، لیکن وہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلانا پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے اور وہ معجزہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان معجزات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط و ضوابط ہیں۔ اسی لیے آپ کسی بھی وظیفے کو آزمائش کے طور پر مت کیا کریں۔ جو بھی عمل یا وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کو آپ اتنا یقین سے کرو اور اتنے اعتماد کے ساتھ کرو کہ آپ کے چہرے پر خوشی آ جائے کہ ابھی میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک کا ایک صفاتی نام مبارک پڑھ رہا ہوں، اب انشاءاللہ اس وظیفے کے طفیل آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جب آپ یہ چیزیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ کام ہو جائے گا، کیونکہ اسلام میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی لیے جس طرح بھی آپ نے سوچا ہوگا ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک انسان کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے، لیکن انسان کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا۔ کبھی کبھی انسان جانے یا انجانے میں اللہ پاک سے کچھ ایسی چیز مانگتا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے وہ چیز نہیں دیتا بلکہ اس کا بہترین نعم البدل اس سے دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب اس مبارک عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکی ہو، دکھ تکلیف ہو، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے صرف روزانہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور 33 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام ہے، یہ نام دولت کے لیے بہت مشہور نام ہے۔ میرے بھائیوں، جتنی بھی دولت آپ کو چاہیے یا جتنی بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک آپ کو نوازتا ہی چلا جائے گا۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ پاک آپ کی تمام تر مشکلات کو ختم کر دے گا اور انشاءاللہ آپ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ دولت مند ہوتے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی پیارا اور مستند وظیفہ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اور اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ وہ انسان جس چیز کی بھی طلب کرتا ہے، میرا اللہ اس سے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم دنیا کی باتوں میں، دنیا کے مختلف کاموں میں اور فضول سے رسم و رواج میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے ذکر کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے۔ یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کر لینا ہے، لیکن کسی بھی وظیفے کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ وظیفہ کرنے والا پاک صاف اور 5 وقت کا نماز کا پابند ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ ان موقعوں پر دعا مانگو گے تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، جب اذان ہو رہی ہو، سفر کے دوران، جمعے کے پورا دن، بعض علماء کرام کے نزدیک جمعے کی نماز میں 2 خطبوں کے دوران، رات کو جب آنکھ کھلے، یعنی خاص طور پر صبح تہجد کے وقت، کسی ناگہانی مصیبت کے وقت، فرض نمازوں کے بعد مانگی گئی خلوص کے ساتھ دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو گویا کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے ہوئے دلوں سے مانگی گئی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ اکثر لوگ دعا کرتے اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب
سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سے انعامات کی بشارت ہے، وہیں اس کو چھوڑنے، سستی برتنے یا پھر اس کو روگردانی کرنے والے کے لیے سزائیں بھی ہیں۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 اول و آخر درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات، آپ کے تمام دکھ تکالیف اور تمام پریشانی سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے مانگنا بہت پسند ہے۔ اس لیے آپ خوب دل لگا کر اور دل جمی سے، مکمل یقین سے، مکمل اعتماد سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور ہمیشہ اسی طریقے سے دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگیے اور مکمل یقین اور بھروسے رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے نبی تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ سب بھی میرے ساتھ دعا مانگے۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، تیرے سوا اس قابل کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو مدد کے لیے پکاروں، تیرے سوا کوئی نہیں جو ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہو، تو ہی حقیقی بادشاہ ہے، اور تیرے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ موت سے پاک ہو، تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ زوال سے پاک ہو، تجھے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو کہ ہر عیب سے پاک ہو۔ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے تمام دکھ تکالیف ہم سے دور فرما، اور ہماری دلی حاجات قبول و منظور فرما، اور ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، تاکہ ایسے وظائف آپ کو روز سننے کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔